نے کہا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ نا، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے وہ اوصاف جو ترات میں لکھے تھے وہ سنائے۔ تبا عمیری پھر عاشق ہو گیا، یہی تو حضور کی محبوبیت ہے۔ واہ واہ سبحان اے اللہ۔ پونے 1500 سال بعد حال دیکھو نا، یہ حال دیکھیں۔ اس وقت صرف جنڈا والا میں عرس اور میلاد نہیں ہو رہا، دنیا کے کونے کونے میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اور سارے یوں دیکھ رہے ہیں کسی نعت خان کو، نقیب کو، خطیب کو، کیا کرنے آئے؟ ذکر حضور سننے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ذکر حبیب اقدس علیہ السلام سننے کے لیے آئے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو تبا عمیری نے پھر وہی شہر پاک کے جسے اجاڑنے آیا تھا، پھر اس شہر کا عاشق ہو گیا۔ اس نے پھر 2 منزلہ مکان بنایا سرکار کے لیے، اور نکے جے چنڈے بارے تسی جے ثبوت مانگ دے انہیں آن تو پہلے گھر بنا دیتا ہے، گھر بنا دیا پورا، اور اس کے اندر یہ حضرت ابو ایوب کی فیملی کو بسایا، اور ایک محبت بڑا خط سرکار کے نام لکھا کہ میں دے اس شہر نو جاننا ہے، میں توڑا پتہ لگا ہے بڑی بات۔ جے کہ دے زندگی ساتھ دیتا تے تسا تشریف لے آئے تے قدمانچ پاؤ گے، تے جے میں پہلے ٹور گیا تے غلام دی نظر قبول کرے آجے تے نگاہ فرمایا۔ اے عشق تیرے صدقے اللہ، ہر طرف حضور کی محبوبیت ہی محبوبیت ہے۔ تو کیا بتا رہا تھا آپ کو، یہ اس نے گھر بنایا تھا، اس میں پھر یہ فیملی پیڑھی در پیڑھی حضرت ابو ایوب تک پہنچ گئی، تے مالکاں کبھی بھی کسے عشق والے نو محروم نہیں رکھیا، چاہے کو پہلے گزرے، چاہے بعد میں گزرے، چاہے شہر میں گزرے، چاہے کرن میں ہو، مالکہ کبھی کسی کو محروم نہیں رکھا۔ اور یہی بات ہے کہ سارے شہر والے کہتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیتا ہے، اے سونچنیاں پہ اتھے رک جانا جی تھی۔ تو تب وہ حضرت ابو ایوب کے گھر کے آگے رکی تھی کہ سال پہلے ایک عاشق نے حضور کے لیے گھر بنایا ہوا تھا، اس میں سرکار نے قیام فرمایا۔ تو یہ خیر حضرت ابو ایوب اور مدینہ پاک جلوہ گری کا ذکر اونٹنی کے اعتبار سے ہوا، تو اشلوک میں ہے کہ صحرا اس کا دیش ہوگا اور اونٹ اس کی سواری ہوگی، اور اگلا جملہ تو پھر اور بڑا مزیدار ہے، 4 اس کے یار ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ شلوکوں میں لکھا ہے 4 اس کے۔ اچھا بھلا یہ نعرہ ٹھیک چل رہا تھا، وچ مکینک آ گئے، مکین کا مکین کی حق 5 یار، حق 7 یار، حق 8 یار، نعرہ ہوتا، ہم اسے فرض واجب تو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ یعنی انہیں کہا اے پالو، نے کہا اے پالو، شاید کوئی بھی توڑ نہیں چڑھن دینی، فضول کی بحثیں، فضول کی، یعنی نعروں پر، ان چیزوں پر ایک اختلافات کی برمار چل پڑی۔ انہیں کہا 4 نہیں ہوتے 5، انہیں کہا 5 نہیں 6 ہوندے، انہیں کہا 4 ہی نہیں ہوندے سب ہوندے، لیکن 4 یاروں کی اصطلاح ہے بڑی قدیمی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ اس اشلوک سے دیکھ لیں کہ یہاں بھی تخصیص ہے 4 یاروں کی، اور ذرہ برابر شک نہیں کہ حضور پر نور کریم ابن کریم سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خلافت راشدہ میں 5ویں خلیفہ ہیں۔ تو یہ حق 4 یار خلافت کے اعتبار سے نعرہ نہیں، میں تو اس نعرے کو فرضی نہیں سمجھتا، کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ یاروں کے اعتبار سے نعرہ ہے، اور وہ حضور کے شہزادے ہیں۔ اور 5 کہہ کر اگر کسی کو سواد آتا ہو اور پہلے 3 کا انکار نہ کرتا ہو تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات تو میں نے اب بھی بہت بڑی کہہ دی، جی اگر ہاضمے میں سما سکے تو زہر نصیب۔ سنی مسلک پہ کام رہو، نہ یہ رافضیوں کا مسلک ہے اور نہ یہ خارجیوں کا مسلک ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کو امام احمد رضا چبھنے لگ گیا ہے، حالانکہ امام احمد رضا سنواریا یہ بگاڑیا کچھ نہیں۔ بہت اعلیٰ۔ احمد رضا کسی نئی شریعت کا بانی نہیں ہے، کسی نئے مذہب کا مقتدا نہیں ہے، وہ اہل سنت و جماعت کا نمائندہ اور امام ہے۔ وہ اہل سنت جس اصطلاح کا ذکر احادیث کے اندر ہے، اور ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ مسلک کا نام اہل سنت و جماعت ہے، بریلوی ایک علامت و پہچان ہے، لیکن ایڈی زیادہ سانو کوئی نہیں کہ اسی بریلویت دی نسبت نو چوک کے پرا ماریے، اسی دے نو قبر چ نال لے کے جانا ہے کہ ہم وہ والے سنی ہیں جس سنیت کا ترجمان امام احمد رضا بریلی والا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ گل کوئی نہیں ہے کہ سجیوں کھبیوں کوئی پیسے شیسے آ جان تو نہ کیا ہونا سی انہاں نال نہیں ہونا سونے ہوں میں تیری ہاں. یہ جو قوال ہوتے ہیں نا سونے میں تیری ہاں. اچھا منقبت لکھن والے بھی ایک واسطے لکھ گئے تے پڑھا ہوئے پڑھن والے واسطے انہاں نا ہی بدل کے فٹ کرنا ہے. دامن شاہ ہوں میں تیری ہاں اگے گئے بالے شاہ کو بالے شاہ ہوں میں تیری ہاں. اسی کو جگہ دے ہاں کار ویک کے بوا ویک کے اے جڑے نوے نوے انج ہوندے نے اینو ویک کے کسے دی نہیں ایک در کے ہم قائل ہیں کوئی غرض و غایت نہیں ہے. اور یہ جس طرح کا طوفان ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس طوفان کے آگے بند بھی باندھا جائے اور حقیقت کو کھول کے بھی رکھا جائے. بعض لوگ تعصب میں آ کر اب کہنے لگے مولوی احمد رضا 1000 کے قریب کتاب لکھی 100 کتابیں امام احمد رضا نے سائنس پر لکھی ہیں. صابر بھائی 100 کتابیں سائنس پر. اچھا بعض لوگ مزہ کا اڑاتے ہی کر کے احمد رضا نے لکھ دیا زمین ساکن ہے او سائنس کے ساتھ. تم نے سائنس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. احمد رضا نے صرف ایک کتاب میں 105 دلائل دیے ہیں کہ زمین ساکن ہے. بڑی بات. اور احمد رضا کے دلیل کی بنیاد پہلے قرآن ہے تفسیر ہے اقوال صحابہ ہیں اور وہ 45 سے زیادہ 105 میں سائنسی قواعد و ضوابط کو بیان کیا. آپ نے وہ 105 پڑھ لیے صحیح پڑھ لیے. آپ کو وہ دلائل کمزور لگتے ہیں تو تگڑے دلائل سے اس کا رد کریں. کتاب نو تساں ہاتھ نہیں لایا کہ مسخرے بن کے مذاق اڑاندے پے ہو کہ احمد رضا کو کیا ضرورت ہے سائنس. احمد رضا نے پروفیسر حاکم علی صاحب نقشبندی جو اسلامیہ کالج لاہور شعبہ اردو کے پروفیسر تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا جناب ہے سائنس والے میں نے بڑا چاکاں کر دیں. چاکاں کا مطلب ہے مذاق کرتے ہیں. اسد بھائی کو بھی ہم یہاں آپ کو اب تو بہت ساری یہاں کئی بولیاں نا یہاں کی بھی لغتیں ہیں پنجاب کی. چاکاں کر دیں مذاق کر دیں تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ زمین ساکن نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ساکن آپ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. آپ رجوع کر لیں. اعلیٰ حضرت نے ان کو خط لکھا کہ میرے محب میرے کرم فرما سائنس انج مسلمان نہیں ہونی کہ قرآن نو سائنس تے قربان کر. بڑی بات. واہ واہ واہ. یہ ایک بنیادی آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. پورا نہیں ہوا ابھی. آپ بھی دیکھیں آپ کے دل تک جاتا ہے کہ نہیں. امام احمد رضا نے کہا سائنس ایسے مسلمان نہیں ہوتی کہ قرآن کو سائنس کے اصولوں اور تھیوریوں پہ قربان کیا جائے. آپ نے سائنس کو مسلمان کرنا ہے تو سائنس کو کان سے پکڑ کر قرآن کے دربار میں لائیں. اس کی تھیوریاں اصول و قواعد قرآن کے دربار میں پیش کرے. قرآن یس کہہ دے تو یس بہت اعلیٰ. نو کہہ دے تو نو بات ختم. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت اور یہ ہمارے رضوی کہلانے والوں نے بھی اعلیٰ حضرت کو اس انداز پر ڈیلیور نہیں کیا کہ جو تعارف چاہیے تھا. وہ جدھر گئے سکے بٹھا دیے. سوال ہوتا حضور کی شفاعت کا ثبوت کہیں ہے. 40 حدیثیں لکھ کر فرماتے ہیں فقیر کے پاس اتنا وقت نہیں فی الوقت یہ 40 حدیثیں پڑھ لو کہ حضور شفیع اعظم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال ہوتا ہے کہ یہ جو درود تاج میں پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم حضور بلا وبا رنج غم کو دور کرنے والے ہیں یہ کہنا جائز ہے. 20 قرآن کی آیتیں اور 250 سے زیادہ حدیثیں لکھ کر امام کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا حضور دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. سبحان اللہ. احتجاج ختم کرو. سنا ہے کسانوں نے کر دیا ہے. سبحان اللہ کو بلند آواز سے سمجھائی. ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سید المرسلین ہیں یعنی سارے رسولوں کے سردار ہیں. اچھا سائل اوپر سے یہ لکھ بیٹھا کہ میری نظر میں ایسی کوئی حدیث نہیں گزری. آج یہ کلپ آیا میرے پاس حاجی اماد بٹ صاحب کی طرف سے کوئی نقیب فرما رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں دف سنتا ہوں. اے سمجھاؤ جناب انہیں نقیبان ہو کو خدا دا خوف کرو. ہوں اے حال ہو گیا. ہوں اے اعلیٰ حضرت دا تعارف ہو گیا بس. تو انہوں نے کہا اوپر سے لکھ دیا کہ یہ میری نظر سے نہیں گزرا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ذرا جواب سننا. آپ نے 20 تورات و زبور و انجیل کی آیتیں 20 قرآن کی آیتیں اور 150 سے زیادہ حدیث کوڈ کر کے فرمایا یہ لیجئے ثبوت کہ حضور سارے رسولوں کے سردار ہیں.
بھائی کتنا تعارف کرائیں گے. میرے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام میں 4 فائدے ہیں. پہلا، آپ کی کتاب کا نام عربی زبان میں ہوتا ہے. دوسرا، نام نظم میں ہوتا ہے. واہ، صحیح ہے. نظم میں. تیسرا، کتاب کا نام بتا دیتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے. صحیح. کتاب تو قدوری بھی ہے، ہدایہ بھی ہے، بڑی بات. واہ واہ واہ. حتیٰ کہ مسلم بھی ہے، بخاری بھی ہے. لیکن صرف اتنا نام لیں گے تو کیا پتا چلے گا کہ یہ کس فن کس علم پر ہے. صحیح. امام احمد رضا کی کتاب بتائے گی یہ کس موضوع میں. انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ. واہ 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 واہ. بشارتوں کے انوار حج و زیارت کے مسائل میں. ٹھیک ہے. اور چوتھا اعلیٰ حضرت کی کتاب کے نام میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نام میں جتنے الف با تا سا حروف تہجی استعمال ہوئے نا، ان کو علم الاعداد کے اعتبار سے عدد نکالے جائیں اور جمع کر لیا جائے تو جو حاصل آئے گا نا وہ بتائے گا کہ یہ کتاب اس سن میں لکھی گئی. بہت اعلیٰ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ. جن کی سبحان اللہ. کتاب کے نام میں یہ 4 فائدے ہیں، یہ پگو کوڑے بیچنے والے اب کہتے ہیں احمد رضا کو ہم نہیں مانتے. بھی نہ مانو، ہاں. کیا ہو جائے گا؟ تہاڈیاں ہن پیریاں چمکدیاں، تہاڈے ہن کتے بھی چھوٹے گوشت کھاندے، تانوں ان کی مسئلہ رڑے تے او غریب ریڑی والا جن ریڑی لا کے تانوں شام نو پھر 500 نظرانہ دینا ہے. بڑی بات. تو تہاڈے کتے دی داڑھ بھی گلی نہیں ہونی. سمجھاندی پئی ہے تانوں یہ گلاں نہیں سمجھ جانی ہے کیونکہ تہاڈا یہ ٹائم سبحان اللہ والا نہیں ہویا، آدھا گھنٹہ نہیں نہ ہویا. جھنڈا والا شریف دا لیٹ ٹائم شروع ہوندا اور میری تقریر ختم ہونے لگی ہے. بات کہاں سے کہاں آئی تھی، ہم تو اعلیٰ حضرت کے شعر پہ آئے. دکھ ہوتا ہے اور ایسے بھی کیونکہ میرا پیر ہے امام احمد رضا، پیر میرے علی شاہ نور اللہ مرقدہ. اسے کسی نے کہا تھا پیران دا کی کام میں نہ مناظرے آج انہوں تو انہوں چاہتا حجرے چ بے کے تسبیح گیڑو نہ کہا لانت پہ جائے جیاں تسبیحاں گیڑن تے حجرے چ بہنتے. ساڑھے نانے دی ختم نبوت کے حملہ ہوئے تے اسی وچ بیٹھے نہیں. تو ہم صوفی مزاج ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں ہے کہ پیران تے لوگ کی گلاں کرن تے اسی چپ رہی ہے. اللہ اکبر. احمد رضا دے نام دے صدقے تے وس دے پے. بڑی بات. واہ واہ. سدھی تے سامی دا جاگ دے ہو. چلو پھر ملاقات ہوگی. کیا کہا جی کہ عرب اس کا صحرا اس کا دیش ہوگا اور اونٹ اس کی سواری ہوگی، 4 اس کے یار ہوں گے. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان و یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. سبحان اللہ. 34واں سال ہے مجھے تقریروں کی دنیا میں آئے. باقی ہمارے جتنے اسٹیج پر اسد بھائی ہیں، خاور بھائی ہیں، اور یہ آستانہ تو پھر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کا ذکر پاک کی چراغ روشن کرنا ہے. یہ جس قسم کے تول تلے یہ اب اسٹیجوں پہ شروع ہوئے، یہ محض یہ چند سالوں کی پیداوار ہے اور یہ پیسے کی چمک نے تباہ و برباد کیا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے، ہم نے پتلیوں کا دور دیکھا ہے. آپ میں سے یہ نئے بچوں نے پتلیوں کو سنا ہے، ہم نے پتلیوں کو بھی دیکھا اور پتلیوں کو نچانے والوں کو بھی دیکھا ہے. صحیح. تو آج بھی ہمارے اسٹیجوں پر پتلیاں ہیں. اور کیا عجیب بات ہے کہ ہم ان پتلیوں جن کے ہاتھوں میں پتلیوں کی تاریں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. بڑی بات. سمجھ آ بات ہے. کیا 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 فٹافٹ آؤ یار، فٹافٹ بیٹھو نہ سے تو تسی چنگا روڑا شروع بنایا. جدوں میں کوئی گل کردا تسی کہاں ٹھا اترنا شروع کر دیں. ہم پتلیوں کو بھی جانتے ہیں اور جن کے ہاتھوں میں پتلیوں کے داغے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. سمجھ آئیے؟ اپنی ڈوریں حضور کو پکڑا دینی چاہیے. ایران اور نجد سے کچھ نہیں ملے گا، در مصطفیٰ سے سب کچھ ملے گا. یہی سے سب کچھ ملے گا. تو بات کہاں آئی؟ 4 اس کے یار ہوں گے. اور جو اینڈ کیا نا تلسی کے شلوک میں، اینڈ کمال کا ہے. کہا اس کی محبت کے بغیر کوئی پار ہو ہی نہیں سکتا. اس کی محبت کے بغیر کوئی پار ہو نہیں سکتا. کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ہر جگہ حضور کے تذکرے. ملا شریف اور حضرت خواجہ بابو محمد یوسف نقشبندی قدس سر العزیز کا عرس آپ کو مبارک. گھر گھر جھنڈے لگاؤ.
جی مسئلے نہ پوچھن لگ جا کرے اے دور مسئلے لیٹا نہ واسے مسئلے پوچھ دے ہو اے منڈے واری تے نہیں پوچھیا سمجھ آئیے ادھو کیا کیا لہروں منگانی ہیں حضور علیہ السلام کے لیے. اور یاد رہے حضور کو ہماری لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آسمان پہ چاند اب بھی حضور کے لیے روشن ہے. بہت اعلیٰ سبحان اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے بنے, دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. لولا قلم خلقت الافلاق حبیب تمہیں نہ بناتے آسمان نہ بناتے نگت تسی راتی 7 تو بعد لیٹا بالنی ہیں جنے سورج بھی حضور لی بڑھتا ہے رات رو تارے بھی حضور واسطے روشن لائٹیں لگائیں جھنڈے لگائیں. میں فرض واجب نہیں کہتا کہ اگے پھر ہوئی گل ہے کہ کارال وکھنا چاہیے اور مالکہ کڈی واضح گل فرما دیتی سی کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ اپنی اولاد حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلوس میلاد میں شرکت کریں پیار محبت کے ساتھ, عشق مستی کے ساتھ. اور یہ میں کہا کرتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم جلوس میلاد کسی کے خلاف نہیں نکالتے, یہ حضور سے پیار کا اظہار ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہر جگہ پیغام دیتا ہوں کسی کی کوئی دکان کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں وہ حضرات ہوں جو میلاد نہیں مناتے تو وہاں ضد میں نعرے نہیں لگانے, صرف گنبد خضرا کے مکین کو سامنے ان کی زیارت کا تصور کر کے دروشی پڑھتے گزر جائیں. ہم نے ضدیں نہیں کرنی, صرف اپنے سرکار کا ذکر کرنا ہے. شہروں کے اندر 11-12 کو ہماری معاشرے کی بیٹیاں بہنیں بیویاں کثرت سے نکلنے لگ گئی ہیں اور میلاد کی راتیں یہ میلے کا سماں ہے. جدو کسی نے کہتا اعلیٰ حضرت آندر میں دف سن نکالنے کو کہتا کہ اعلیٰ حضرت آکھن کے زنانیاں باہر نکلیا کرو 11 ربیع الاول, پتہ کوئی نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کی اس موضوع پر بھی پوری کتاب ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کا کوئی مسئلہ گھر سے گڑا ہوا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے عورت ہے. سب سے بڑی چیز یہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ان کو بتانا چاہتا ہوں. جانا علیہ السلام نے مسجد اقدس میں فرما بتاؤ عورت کی بہتری کس چیز پہ ہے. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں ہم حاضر تھے, جواب سوچ رہے تھے, پھر ہم چلے گئے اور میں نے حضور سیدہ کریمہ عالیہ طیبہ طاہرہ مقدسہ معمرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم سے کہا کہ آج کریم نے یہ سوال کیا ہے, استفسار فرمایا ہے. تو سیدہ کریمہ بطول زہرا نے فرمایا میں جواب بتاتی ہوں, عورت کی بہتری اس میں نہ وہ غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے. بڑی بات. اگلی نماز میں مولا مرتضیٰ نے حضرت بطول کا بیان کردہ جواب بارگاہ میں پیش کیا تو جانا سن کے مسکرائے اور پھر حضور مسکرائے تو پھر حضور کا مسکرانا. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مسکرا کے فرما علی یہ جواب کس نے دیا ہے؟ عرض کی جو حسنین نے جواب دیا, فرما اس نے سچ کہا, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سمجھ رہے؟ تو بھئی یہ اصول شرع ہے. ہماری بیٹیاں بہنیں بہویں 11-12 کو گھر میں درود کی محفل سجائیں, ذکر اذکار کی محفل سجائیں, نعت اقدس پڑھیں, تلاوت قرآن کریں. یہ جو اب سسٹم ہے یار, ویڈیو بنتی ہے بیچ میں منچلے گھستے ہیں, ایک اوپر سے بے پردگی ان کی تصاویر اور ویڈیو. آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے, کیا ہم دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ میلادیے یوں ہوتے ہیں, یہ بھی میلاد ہو رہا ہے. کتنے پیار سے بیٹھے ہیں. اور اگرچہ 2 بجے پھر آپ کا سبحان اللہ نہ کہنا, آپ کا بھی جواز ہے, تو بیٹھے تو ہیں نا, شک کوئی نہیں. تو لہٰذا عرض یہ ہے کہ یہ خرافات نہیں ہونی چاہیے, ان کا میلاد سے تعلق نہیں. اور آخری گزارش, کریم آئے غریبوں کی دستگیری فرمائی. ہمارے اسلاف زدہ بھائی ابھی بحال نہیں ہوئے, ابھی بڑی تکلیفوں میں ہیں بہت زیادہ. اور ابھی تو تازہ ویڈیوز میں نے پرسوں دیکھی ہیں, ابھی تو بہت سارے دیہاتوں میں پانی نہیں نکلا, سندھ کے علاقوں کے اندر. تو کب آبادیاں ہوں گی, کب وہ. اس لیے میلاد کے لنگر و نیاز اور خرچ کا ایک حصہ میلاد پاک کی نیت سے سلاف زدگان کے لیے وقف کیا جائے. ضرور ان کی معاونت کی جائے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. وما علینا. بہت شکریہ قبلہ. جناب قبلہ